شہرام اپنے کمرے میں بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا کہ اچانک میز پر پڑا زینیا کا موبائل بار بار بجنے لگا۔ زینیا اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھی، اس لیے شہرام نے تجسس میں آ کر فون اٹھا لیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اتنی شام کو کون بار بار فون کر رہا ہے۔ دوسری طرف توقیر صاحب جو پرجوش آواز آئی کہ ہیلو زینیا، بہت بہت مبارک ہو، تمہاری آج رات کی امریکہ کی فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے، بس جلدی سے اپنی تیاری کر لو۔ یہ سنتے ہی شہرام صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زینیا نے اتنے بڑے اندھیرے میں اس کو رکھا تھا۔ شہرام کو جب یہ بات یاد آتی ہے کہ جب اس نے زینیا کو امریکہ جانے سے صاف منع کیا تھا تو زینیا نے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے گھر اور خاندان پر توجہ دے گی۔ شہرام کا غصہ اب قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اسی وقت فون پر واپسی کال کی اور ٹریول ایجنٹ سے کہہ کر زینیا کی ٹکٹ کینسل کروا دی۔ ادھر زینیا اپنے کمرے میں بڑے ارمان کے ساتھ امریکہ جانے کے لیے سامان سمیٹ رہی تھی اور بہت خوش تھی اور اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اچانک موبائل پر ایک میسج آیا کہ آپ کے شوہر کی درخواست پر آپ کی ٹکٹ کینسل کر دی گئی ہے۔ زینیا یہ دیکھ کر غصے سے تلملا اٹھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہرام اس کے کریئر کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل سکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے جاسوس زارا کو فون کیا اور بڑے غصے میں پوچھا شہرام کہاں ہے، وہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا۔ زارا نے موقع پاتے ہی زہر اگلنا شروع کر دیا۔ زینیا، شہرام سر تو اس وقت آفس میں فریال کے ساتھ ہنس ہنس کے مذاق کر رہے ہیں، گپیں لڑا رہے ہیں۔ زینیا یہ برداشت نہیں ہوا اس کا شوہر اس کی خوشیاں برباد کر کے کسی اور کے ساتھ وقت گزارا۔ وہ پاگلوں کی طرح آفس بھاگی۔ آفس کے اندر شہرام بڑے دکھ کے ساتھ فریال کو تسلی دے رہا تھا کیونکہ شانزے اس سے بتایا تھا کہ فریال کی منگنی ٹوٹ چکی ہے اور بہت تکلیف میں ہے۔ شہرام فریال کا ہاتھ تھام کر شہرام، فریال مجھے بہت زیادہ افسوس ہے یہ سن کر، تم بہت اچھی لڑکی ہو اور تم اس ذلت کے بالکل لائق نہیں تھی۔ ابھی فریال اپنے آنسو پہنچ ہی رہی تھی کہ زینیا طوفان کی طرح وہاں داخل ہوئی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے فریال کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ زینیا چلانے لگی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ جب زرار نے تمہیں دھکے دے کر نکال دیا اپنی زندگی سے، اب تم میرے شوہر کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہو۔ شہرام یہ بدتمیزی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے غصے میں زینیا کا بازو پکڑا اور دھاڑ کر بولا کہ زینیا یہ کیا بدتمیزی ہے، آفس میں یہ کیا تماشا لگا رہی ہو؟ میں نے شہرام پر بھی اپنا غبار نکالا اور میری خوشیاں تباہ کرنے کے لیے میری ٹکٹ کینسل کروائی اور اب فریال کے کہنے پر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو نا؟ شہرام نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ زینیا، ہم نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی فیملی اور بچے کے بارے میں سوچیں گے اور تم نے مجھ سے جھوٹ بول کر تم یہاں سے بھاگ رہی تھی۔ زینیا نے بڑے کٹھور لہجے میں جواب دیا، شہرام مجھے میری زندگی جینے کا حق ہے، بچے تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، میں اپنے کامیابی کا موقع یوں چھوڑ تو نہیں سکتی۔ شہرام کو جب زینیا کی اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے زینیا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ آئندہ اپنی زبان سے ایسا گھٹیا لفظ مت نکالنا۔ زینیا اب آپے سے باہر ہو گئی، وہ فریال کا گریبان پکڑ لیا اور اسے دھکے دینے لگی کہ نکل جاؤ ابھی اسی وقت یہاں سے، تم اس آفس کے لائق نہیں ہو۔ شانزے نے بھاگ کر فریال کو سنبھالا جبکہ شہرام نے زینیا کی طرف اشارہ کر کے کہا، زینیا اب بہت ہو گیا، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ زینیا غصے اور ذلت میں ڈوبی وہاں سے نکلی اور سیدھی فریال کے گھر پہنچ گئی تاکہ اس کی ماں سمن بیگم کو ذلیل کر سکے۔ زینیا نے سمن بیگم کو بہت ہی کڑوی اور زہریلی باتیں سنائی، کہا کہ تمہاری بیٹی اپنی بیٹی کو سنبھال لو، وہ میرے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمن بیگ جو پہلے ہی بیمار اور کمزور تھیں، اپنی بیٹی کے بارے میں یہ گھٹیا الزامات سن کر صدمے سے برداشت نہ کر سکیں اور وہیں بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ زینیا اب انہیں اس حال میں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب زرار اور مہک وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سمن بیگم تو زمین پر گری پڑی ہوئی ہیں، تو زرار فوراً انہیں اٹھا کر ہسپتال بھاگا جبکہ مہک نے فریال کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ شدید بیمار ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ زینیا نے اپنی ماں سیرت بیگم کے پاس پہنچ چکی تھی اور رو رو کر بتا رہی تھی کہ شہرام نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے ذلیل کر کے نکالا ہے اور وہ بھی فریال کی وجہ سے۔ سیرت بیگم جو خود بھی بہت چالاک تھیں، اپنی بیٹی کو سمجھانے کے بجائے شہرام کے خلاف اسے بھڑکانے لگیں کہ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ شہرام اب پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہے کہ اس نے زینیا جیسی خودغرض لڑکی سے کیوں محبت کی اور اب فریال کی سچائی اس کو نظر آنے لگی ہے۔ فریال ہسپتال میں اپنی ماں کے بیڈ کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ سادگی اس کی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے۔ ادھر زرار کو جب پتہ چلے گا کہ زینیا کی حرکت کی وجہ سے سمن بیگم ہاسپٹل پہنچی ہیں تو وہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شہرام زینیا کو لینے کے لیے اپنی ماں کے گھر جائے گا تو بلکہ وہ فریال کا ساتھ دینے ہسپتال پہنچ جائے گا۔ تب زینیا کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ اپنی ضد میں اپنا بسا بسایا گھر ہمیشہ کے لیے اجاڑ لے گی۔ شہرام کی ماں نشاط بیگم اب زینیا کے خلاف کوئی نیا قدم اٹھانے والی کیونکہ انہیں اپنی بہو کا یہ روب ایک آنکھ نہیں بارا۔ ڈرامہ آہت کی یہ کہانی محبت نفرت کے ایسے مقام پر ہے جہاں سچائی کی جیت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ شہرام کو زینیا کو طلاق دے دینی چاہیے یا ایک اور موقع دینا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اور زینیا جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہی کیونکہ اس کو اپنے بیہیویئر کے بارے میں پتہ ہے کہ میرے بیہیویئر کی وجہ سے شہرام مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ مجھ سے خفا بھی
بھی رہتے ہیں، اور اس کو اس بات کا ڈر پڑ گیا ہے کہ فریال جو ہے وہ بڑی جلدی ہر کسی کو اپنی طرف اپنی ساتھ اٹیچ کر لے۔ اس کو اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ کہیں شہرام جو ہے وہ بھی فریال کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے، کیونکہ جو شہرام چاہتا ہے وہ تو میں کر نہیں رہی ہوں۔ تو اس لیے وہ آفس میں جا کے اس کو بہت زیادہ ذلیل کرے گی، پھر اس کی ماں کو بھی باتیں سنائے گی، اور میرے خیال میں تو آنے والے ایپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ فریال کی جو ماں ہے نا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، کیونکہ بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اچانک سے دیکھیے گا کہ ایسا ہی ہوگا کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، اور فریال ہے جو اکیلی رہ جائے گی، اور پھر شہرام اس کو اپنا لے گا۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔